ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہمیں سکھایا کہ وہ دین کا تنہا ماخذ ہیں، اور اب اللہ کی اس زمین پر ہم انہی کے ذریعے سے دین حاصل کرتے ہیں۔ ہر پہلو سے وہی شخصیت ہیں جو اس کا معیار ہیں، اس کا ذریعہ ہیں، اور انہی کی طرف دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ایک تعلق ان سے پیدا ہوتا ہے، رسول کے ناطے سے، نبی کے ناطے سے، اللہ کے پیغمبر کے ناطے سے۔ میں ایک دوسرے پہلو سے آپ سے چاہتا ہوں گفتگو کرنا۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے بطور اللہ کے بندے کے، اور وہ جو خاص ایک مشن ان کے پاس تھا کہ انہوں نے اخلاق کو اس درجے تک پہنچانا تھا جس کے بارے میں خود انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور جو آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اخلاقی زوال اپنی آخری انتہا کو چھو رہا ہے۔ ہم عبادات میں اور ریچولز میں ہم بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن ذاتی کردار، قومی کردار، ملکوں کی حد تک بھی آپ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں اس پہلو سے چاہتا ہوں کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا رہنمائی ہے جو ہم صحیح طرح سے حاصل نہیں کر پاتے، جو موجودہ دینی لٹریچر ہمارے پاس ہے یا جو علماء ہمیں باتیں بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں یہاں کے منتظمین کا بھی اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور اس کی معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھ سے جو پہلا سوال کیا گیا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے اس پہلو کے بارے میں ہے جس کو خود آپ نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے، مجھے پیغمبر کی حیثیت سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے آخری مرتبے تک پہنچا دوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی حیثیت سے ہمارے تین ہی بنیادی امتیازات ہیں۔ ہم اگر جانوروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں تو تین ہی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت ایک عقلی حیوان کی ہے۔ ہم چیزوں کو جب اس کے مقدمات میسر کر دیے جائیں تو آگے انفر کر سکتے ہیں، ان کا استنباط کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کلیات دے دیے جائیں تو ان سے جزیات نکال سکتے ہیں، جزیات دے دی جائیں تو ان کو کلیات میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے سارے علم کی بنیاد ہماری یہی صلاحیت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ممتاز کرتی ہے وہ ہماری جمالیاتی حس ہے، یعنی ہم چیزوں کو خوبصورت اور بدصورت میں بانٹتے ہیں۔ تمام فنون لطیفہ، شاعری، موسیقی، ادب، فکشن اسی سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ اور ہماری تیسری اور ممتاز ترین حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں، ایک مورل بینگ ہے۔ ہم اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نفس ہے، تمہاری شخصیت ہے، اس کو جب ہم نے بنایا، سنوارا، نق سک سے درست کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کو خیر اور شر کا، برائی اور بھلائی کا شعور دیا۔ تمہارے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب عرب میں قریش کی لیڈرشپ کے مقابل کرایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، آپ اخلاق، برتر اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ جب مختلف مراحل پیش آئے آپ کی زندگی میں، نازک ترین مرحلے میں جب احزاب کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ جس استقامت کے ساتھ، جس عزیمت کے ساتھ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، جب کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تو اس موقع پر بھی قرآن مجید نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس موقع پر تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ تھا۔
تو ہم جب آپ کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہے، خواہ وہ پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کی زندگی ہے، تو اس میں ہر پہلو سے یہی چیز نظر آتی ہے کہ آخری درجے میں ایک سچا انسان، آخری درجے میں ایک امانت دار انسان۔ اندازہ کیجئے کہ لقب کی حیثیت سے لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ہمارے ہاں جب سیاست دانوں کے بارے میں صادق اور امین کی بحث ہوئی تو میں نے اس وقت بھی توجہ دلائی تھی کہ نسبت خاک رہ بعالم پاک، یہ الفاظ تو اگر کسی ہستی پر صادق آتے ہیں تو وہ اسی صادق و مصدوق پر آتے ہیں جس کی صداقت کی گواہی کائنات کے پروردگار نے دی ہے، اور کون ہے کہ جو اس معاملے میں آپ کا ہمسر ہونے کا خیال بھی کر سکے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرانے صحیفے ہیں، جیسے بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں جب آپ کا تعارف کرایا گیا ہے تو اس میں بھی جو عربی بائبل ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یدعا صادقاً و امینا، اس کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو ہے کہ جو نبوت سے پہلے بھی اتنا نمایاں تھا، اتنا ظاہر تھا کہ اپنے بیگانے سب اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی چیز آپ کی شخصیت سے نمایاں ہوتی ہے وہ آپ کی رحمت، آپ کی رافت، آپ کی کریم النفسی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اس کی بڑی دل نواز مثالیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آپ کی طرف سے کچھ سختی کا اظہار ہو، اس موقع پر بھی آپ نے کریم النفسی کا اظہار کیا، اس موقع کے اوپر بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ رافت اور رحمت کا طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اللہ پروردگار عالم کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ تو ہر ایک کو اجازت ہی دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو ہیں، صداقت، امانت، رافت، رحمت اور آپ کا کریم النفس ہونا، کہ اس کی ایک بڑی غیر معمولی مثال آپ کو حدیث کے ذخیرے میں ملے گی کہ ایک موقع پر آپ نے اونٹ خریدا اور ابھی اس کی کچھ دیکھ بھال کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سفر درپیش ہو گیا، تو جاتے وقت اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے یہ کہا کہ عائشہ، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی اور رفق یہی بھلائی ہے، یہ اس اونٹ کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔ یعنی انسان تو انسان، آپ کو اپنے پیچھے جو ایک جانور چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ احساس تھا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، ایک سوال کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن جو بہت ہی نمایاں، بہت ہی غیر معمولی آپ کی صفات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک آخری درجے میں صادق، ایک آخری درجے میں امین اور آخری درجے میں کریم النفس ہستی۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری اگر زندگی میں آ جائیں تو اس دنیا میں امن ہو، اس دنیا میں محبت ہو، اس دنیا میں اعتماد ہو، یہاں کوئی کم نہ تولے، یہاں کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، یہاں کوئی کسی کے ساتھ غضبناک نہ ہو، یہ دنیا فی الواقع رحمت کا گہوارہ بن جائے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین صفات کو بھی لوگ کسی درجے میں اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ شکریہ غامدی صاحب۔